آج بیٹا ہم نے پڑھنا ہے خط نمبر 3 جو آپ کو میں نے لسٹ دکھائی تھی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خطوط کے نام دیے گئے ہیں، جو آپ کی خطوں کی فہرست ہے، جو آپ کی قواعد و انشاء کے پیج نمبر 69 پہ موجود ہے. اس میں تیسرا خط ہے، اپنی بہن کے نام ایک خط لکھیے جس میں کسی تاریخی عمارت کی سیر کا حال لکھیے. تو آپ نے یہ والا جو خط ہے، یہ آپ نے جن بچوں نے ہوم ورک لے لیا ہے اس میں خط جو ہے وہ فوٹو کاپی کروا کے دے دیا ہے. اس میں ہے کہ بہن کے نام خط، تاریخی عمارت کی سیر کا حال، امتحانی مرکز، پھر تاریخ ہوگی. جو تاریخ ہے وہ آپ نے لکھنی ہوگی 2020، یہاں پہ لکھ لیں. اس کے بعد پیاری بہن، اور جو ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پیاری بہن لکھنے کے بعد السلام علیکم لکھیں. میں خیریت سے ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے. میں دسمبر میں اپنے اسکول کے ساتھ ایک تاریخی عمارت قلعہ روہتاس کی سیر کرنے گئی تھی. مجھے بہت مزہ آیا. میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس عمارت کے بارے میں بتاؤں. ٹھیک ہے، قلعہ روہتاس دریائے جہلم کے قریب واقع ہے. یہ ایک انتہائی قدیم قلعہ ہے. قدیم قلعہ یعنی بہت پرانا قلعہ ہے. اس سے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں. اسے 16ویں صدی عیسوی میں شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا. اس قلعے کو دیکھ کر انسانی زندگی کی بے ثباتی یعنی اس کے فانی ہونے کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے. یہ بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے. اس کی باقیات ہوتا ہے نشانیاں جو بچ جاتی ہیں چیزیں، کہیں دیوار اور کہیں مینار کی صورت میں نظر آتی ہیں. ہم تقریباً 11 بجے وہاں پہنچ گئے. موسم خوشگوار تھا، یعنی بہت اچھا تھا. یہ نیم پہاڑی علاقہ، نور الہدا بیٹا آپ اپنا جو ویڈیو ہے وہ آن نہیں کریں گے کیمرہ. یہ نیم پہاڑی علاقہ ہے، یعنی تھوڑے بہت اس میں پہاڑ موجود ہیں. قدرتی مناظر کو دیکھ کر آنکھوں کو تراوت ملتی ہے. آنکھوں کو تراوت ملنا یعنی تازگی ملنا. ہم نے قلعہ ذوق و شوق سے دیکھا، یعنی بہت زیادہ شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ دیکھا، اور سطح مرتفع کو دیکھ کر قدرت کی کاریگری پر حیران رہ گئے. ہم نے وہاں رانی محل اور مان سنگھ کی حویلی دیکھی. یہ وہاں پر جو عمارتیں موجود ہیں، جن کی باقیات موجود ہیں وہ دیکھیں. یہ عمارت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کے 12 دروازے ہیں. وہاں پر ایک عجائب گھر بھی ہے، میوزیم، جہاں پہ پرانی چیزیں موجود ہوتی ہیں، جس میں قدیم کنواں بھی ہے، یعنی بہت پرانا کنواں موجود ہے جس سے پانی وہ لوگ حاصل کیا کرتے تھے، جو بہت گہرا ہے. اس کو دیکھ کر بہت خوف آتا ہے. اب وہ سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ہم نے قلعے کی سیر سے بہت لطف اٹھایا اور 4 بجے ہم واپس آ گئے. آپ بھی قلعہ روہتاس جائیں اور اس قدیم شاہکار کو دیکھیں. میری طرف سے امی ابو بھائی اور بہنوں کو سلام. یہ بیٹا آپ نے یہ جو خط لکھا ہے تاریخی عمارت کا حوالے سے لکھنا ہے. آپ اس میں کسی اور سیر کا ذکر نہیں کر سکتے. اگر آپ لکھیں گے بھی تو شاہی قلعہ ہو گیا، بادشاہی مسجد ہے، جو تاریخی عمارتیں موجود ہیں آپ نے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں سیر کو گئے ہیں تو آپ اس میں، کیونکہ اس میں کس چیز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ عنوان میں تاریخی عمارت کی سیر کا حال، تو آپ نے اسی حوالے سے اس خط کو لکھنا ہے. اس میں تھوڑی بہت چیزیں اور بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے اور کیا کیا چیزیں دیکھی. کنویں کو اگر گہرا دیکھا تو آپ اس کے پاس گئے اور پھر آپ کو بہت زیادہ خوف محسوس ہوا. سیاحوں کے لیے، سیاحوں ہوتا ہے جو سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ کنواں بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور قلعے میں بہت زیادہ لطف اٹھایا ہم نے. وہ دن جو ہے وہ ہمیں ابھی تک یاد ہے، یا بہت جو ہے یادیں ہماری اچھی اس سے جڑی ہوئی ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ اس میں بیان کر کے اس خط کو تھوڑا اور بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے والسلام، آپ کی بہن حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے. اب جو دوسرا خط ہے وہ ہے بیٹا آپ کا دوست کے نام خط، جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیجئے جس سے آپ کی حاضر دماغی کا اندازہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کا وہ ہو گیا. پہلے اوپر ہیڈنگ آئے گی دوست کے نام خط، نیچے آپ پین کے ساتھ لکھیں گے کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ کی حاضر دماغی کا اندازہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نیچے بریکٹ میں پین کے ساتھ لکھ رہے ہیں. امتحانی مرکز، پھر وہی تاریخ آئے گی جو بھی آپ جس دن یہ خط لکھ رہے ہوں گے اسی دن کی تاریخ 2020. پیارے دوست محسن، آپ اس میں اپنے کسی بھی دوست کا نام لکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. ایک طویل عرصہ کے بعد، یعنی ایک لمبی مدت کے بعد آپ کا خط موصول ہوا، یعنی خط ملا. جو آسان الفاظ کروائے جاتے ہیں آپ اس میں خط کو اسی ترتیب سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے خطوط جو ہیں خط لکھتے ہوئے اس میں آپ نے آسان الفاظ کا استعمال کر لیا، لیکن جو خط کا پیٹرن ہے یا خط کا جو موضوع ہے وہ وہی رہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ خط لکھنے میں اس قدر تاخیر نہ کیا کرے. تاخیر ہوتا ہے دیر کرنا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. مجھے امید کرنی چاہیے کہ آپ آئندہ اس قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. آج میں آپ سے ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا، جس پر مجھے فخر تو نہیں، یعنی میں اس پر کوئی جو ہے فخر غرور تو نہیں کرتا، لیکن میں اسے محض اللہ رب العزت یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یا اس کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ اس نے میری بروقت یعنی وقت پر رہنمائی فرمائی، یعنی مجھے راہ دکھائی، ورنہ نامعلوم کس قدر نقصان ہوتا. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سیر کرنا میرا روزانہ کا معمول ہے، یعنی روزانہ کی ایک معمول یعنی عادت بن جانا. پرسوں میں معمول کے مطابق یعنی اپنا جو ایک زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے اس کے مطابق صبح سویرے سیر کے لیے نکلا اور ریلوے لائن کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. جب میں پل کے قریب پہنچا تو میں نے روح فرساں منظر دیکھا. روح فرساں ہوتا ہے دل دہلا دینے والا، یعنی جس سے آپ کی روح کانپ اٹھے. ایک ایسا منظر دیکھا، نظارہ دیکھا کہ پل پر بچھی ہوئی ریل کی پٹڑی آپ کو پتا ہے جس پر ریل جو ہے ریل گاڑی چلتی ہے، اکھڑی ہوئی تھی یعنی ٹوٹی ہوئی تھی. میں یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا اور میری تشویش میں اور اضافہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ چند فرلانگ کے فاصلے پر یعنی چند قدموں کے فاصلے پر، کچھ فٹ کے فاصلے پر گاڑی چلی آ رہی ہے. یقیناً یہ موقع ہوش و حواس کھو دینے والا تھا، یعنی ہوش حواس ختم کرنے والا موقع تھا. اب کیا ہوا کہ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے ہوش و حواس بحال رکھے. اس وقت تو مجھے اور کوئی ترکیب نہ سوجھی کیونکہ وقت نہایت قلیل تھا، یعنی کم تھا. ترکیب سوجنا یعنی سجائی دینا، کوئی ذہن میں بات آنا. کم تھا. بس میں نے یہ کیا کہ فوراً اپنی قمیض اتاری اور ریلوے لائن کے درمیان کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے قمیض کو لہرانے لگا. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ دور سے اگر کوئی شخص بھی اس طرح سے کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ کے لہراتا ہے تو جو ٹرین کا ڈرائیور ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے کوئی خطرہ ہے یا یہ مجھے کسی وجہ سے ٹرین کو روکنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب گاڑی کافی قریب آ چکی تھی، جو ریل تھی وہ بہت نزدیک آ گئی اور اس کی رفتار کم ہو رہی تھی. ڈرائیور نے میرے اشارے کو سمجھ لیا تھا. آخر کار گاڑی جو ہے وہ پل سے کچھ فاصلے پر رک گئی. ٹرین کا ڈرائیور اور مسافر جو اس میں سواریاں تھی اور ڈرائیور فوراً میرے پاس پہنچے اور اظہار ناراضی یعنی وہ غصہ کرنے لگے، اس پر ناراض ہونے لگے، کرتے ہوئے پوچھا کہ تم نے گاڑی کیوں رکوائی. یعنی اب وہ سب اس بات پر غصے میں آ گئے کہ اس شخص نے آخر گاڑی کیوں رکوائی ہے. ان کو تو اصل وجہ کا نہیں پتا تھا. اب کیا کیا کہ جو ہے میں نے انہیں بتایا، یہ یہاں پہ الف بیٹا ایک اضافی آ گیا، آپ نے اس کو ریز کر لینا. میں نے انہیں بتایا کہ آپ خفا نہ ہوں، ذرا پل کا منظر دیکھ لیں. یعنی جس جگہ سے پٹڑی اکھڑی ہوئی تھی اس نے ان کو وہ دکھائی. جب وہ پل پر پہنچے تو وہ بھی خوف سے لرز گئے، یعنی کانپ اٹھے. اب وہ مجھے تھپکیاں دینے لگے
اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگے کہ اس نے اتنی بڑی تباہی سے بچا لیا. تھپکیاں مطلب اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو داد دینا. بڑی تباہی سے بچا لیا. گاڑی پٹڑی کی مرمت تک وہاں کھڑی رہی، یعنی جب تک انہوں نے اطلاع دی، جو اس کے حکام تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے پٹڑی کی مرمت شروع کر دی. پھر روانہ ہو گئی، یعنی پھر وہاں سے چل پڑی. اگلے روز لاہور ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہمارے اسکول پہنچا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کو میری حاضر دماغی، یعنی حاضر دماغی کا مطلب ہوتا ہے وقت پر کسی کام کو حل کر لینا فوری طور پر، اور بہادری کا واقعہ سنایا. اور مجھے انعام میں ایک کلائی گھڑی دی، یعنی جو ہاتھ پر پہننے والی گھڑی ہوتی ہے وہ اس کو انعام کے طور پر دی. اور میری بے حد یعنی بہت زیادہ تعریف کی. میں نے کہا تعریف تو خدا کی. اب بیٹا یہ جو اگلا پیج ہے وہ فوٹو کاپی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 لائنیں تھی، وہ اگر آپ لوگ ابھی اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ تعریف تو خدا کی کرنی چاہیے. آپ پین پکڑیں اور اس کو لکھیں. تعریف تو خدا کی کرنی چاہیے، میں نے جو کچھ کیا. ٹھیک ہے، آگے کیا لکھیں گے؟ میں نے جو کچھ کیا وہ میرا اخلاقی فرض تھا. میں نے جو کچھ کیا وہ میرا اخلاقی فرض تھا. یہاں پہ آپ کا بیٹا یہ والا پیراگراف ختم ہوتا ہے. پھر آپ ایک نیچے لائن لکھیں گے، اچھا اب اجازت چاہتا ہوں. نیچے والی لائن کیا ہوگی؟ اچھا اب اجازت چاہتا ہوں. ختمہ لگائیں، پھر لکھیں خدا حافظ. خدا حافظ یا السلام علیکم کے آگے آپ ندائیہ کا بیٹا نشان لگاتے ہو تو خدا حافظ کے بعد بھی وہی لگاؤ گے. تمام اہل خانہ کو سلام اور دعا. ٹھیک ہے، یہ ایک نیچے سے علیحدہ سے لائن ہوگی جس میں آپ جو خط کا جس کو اختتامیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لکھ کے پھر آپ کا جو پیٹرن ہے، جیسے یہاں پہ والسلام لکھا ہوا ہے، آپ کی بہن ہے تو یہاں پہ آپ لکھو گے والسلام، آپ کا دوست حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ. یہاں پر یہ آپ کا جو خط ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.